کیا کھانا چاہیے، اس کو قرآن سے سمجھیے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جو تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب سے بہترین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے پیدا کیا اس کو اتنا لینا چاہیے جس مقدار میں پیدا کیا۔ پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ نے 70% پیدا کی، پھل اور سبزیاں 70% پیدا کی، پھل اور سبزیاں 70% کھائیں۔ اس کو اگر آپ ایک حدیث کے ساتھ سمجھیں گے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 3 چاند گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ پکانے والی چیزیں کم ہی کھاتے ہوں گے۔ جب چولہا ہی نہیں جلا تو 70% ہم نے کیا کھانا ہے؟ پھل اور سبزیاں۔ 20% اجناس کھانی ہے۔ اجناس کسے کہتے ہیں؟ گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکی، یہ 20% لیں گے۔ 70 اور 20 کتنا ہو گیا؟ 90%۔ اور 10% ڈیری پروڈکٹ لیں گے، دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی بیکری کے آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹس اور ساری سی فوڈز، آپ کا دیسی اور برائلر چکن اور آپ کی ساری مچھلیاں، یہ کتنے فیصد کھائیں گے؟ 10%۔ کھاتے کتنی ہیں؟ اب اس کو سائنٹیفکلی سمجھ لیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان کو 70% کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس میں پھل اور سبزیاں ہیں۔ 20% پروٹین لینی چاہیے۔ پروٹین میں آپ کی دالیں ہیں، آپ کے چنے ہیں، آپ کی اجناس ہے اور آپ کی مچھلیاں اور مرغی ہے۔ اور 10% فیٹ لینی چاہیے۔ 10% فیٹ۔ فیٹ کیا ہوتی ہے؟ دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ آپ کا اونٹ کا گوشت، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ فیٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتا ہے، جس کا HDL نیچے آتا ہے، LDL اوپر جاتا ہے، جتنے لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھتا ہے، جتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جتنے لوگوں کو فالج ہوتا ہے، جتنے لوگوں کا فیٹی لیور ہوتے ہیں، جتنے لوگوں کو فالج، جتنے لوگوں کا بلڈ پریشر، جتنے لوگوں کے کڈنی کے پرابلم، جتنے لوگوں کے آرتھرائٹس کے پرابلم، یہ 10% جو ہے اس سے ہوتے ہیں۔ یہ کھانا کتنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ حد سے بڑوں کو پسند، سائنس بھی یہی کہتی ہے، ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ۔ کسی بھی چیز کی زیادتی کیا ہوتا ہے؟ نقصان کا۔ 70% کیا کھانا تھا؟ پھل اور سبزیوں کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لو، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رزق مانگا تھا تو کیا مانگا تھا؟ من الثمرات۔ کیا مانگا تھا؟ من الثمرات۔ اے اللہ میری اولاد کو، ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ پھل اور، اچھا اس سے مزے کی ایک اور بات بتاتا ہوں میرے محترم بھائیوں، جتنے جانور موٹے تازے ہیں، ہاتھی، گائے، بیل، اونٹ، زرافہ، گینڈا، یہ کبھی زندگی میں گوشت کھاتے ہی نہیں۔ یہ زندگی میں کبھی گوشت، تو بتاؤ ان میں گوشت کہاں سے آیا؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے گوشت کھائیں گے تو گوشت آئے گا، دودھ پئیں گے تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں سب سے طاقتور ہڈی ہاتھی کی ہے، اور ہاتھی پوری زندگی کبھی دودھ پیتا ہی نہیں۔ پوری زندگی کبھی، وہی جو اس نے ماں کے تھنوں سے سیرم لیا وہ بھی دودھ نہیں ہوتا، سیرم ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ اس کی ہڈیوں میں کیلشیم کہاں سے آ گیا؟ اور جتنے جانور موٹے تازے ہیں وہ کھاتے کیا ہیں؟ وہ کھاتے کیا ہیں؟ پھل اور سبزیاں۔ قرآن سے سمجھو، قرآن میں ہے جو چیز ہم نے جتنی پیدا کی وہ انسانوں کی اتنی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ چیزیں اسی مقدار میں لینی چاہیے۔